وزیر خزانہ جناب مفتاح اسماعیل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور جو آج کانفرنس چل رہی ہے وزیر اعظم صاحب نے بھی اس سے خطاب کرنا ہے۔ مشکل فیصلے معاشی بحالی کے لیے کیے موجودہ حکومت نے، اور جو مفتاح صاحب اعلان کر رہے ہیں کہ غریب لوگ 8.5 کروڑ افراد کو ہم سٹائپنڈ دے رہے ہیں پیٹرول کے لیے، اس پر قومی خزانے پر کتنا بوجھ پڑے گا؟ غریب عوام جو پہلے ہی مشکل کا شکار ہیں، کس طریقے سے ان کا مداوع ہو سکے گا؟ یہی آج کی بحث کا موضوع بھی ہے، اور آج کا سب سے بڑا ڈسکشن کا موضوع بھی یہی ہے۔ اب بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، گیس کی قیمتوں میں اضافہ، یہ کہاں تک جا کے یہ سلسلہ رکے گا، اور موجودہ حکومت جو ہے کس طریقے سے قابو کر پائے گی؟ آج ڈالر اپنی بلند ترین سطح کے اوپر ہے، اس کے پر کس طرح کاٹے جا سکتے ہیں، اس پر کریں گے بات۔ اور ہمارے ساتھ معزز مہمان وقار مسعود صاحب بھی موجود ہیں، سابق سیکرٹری خزانہ ہیں، اور جیسے پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آیا اور سب سے زیادہ IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے اس کے اندر بھی شریک رہے۔ اور ابھی جو بات ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو معاہدہ کر کے گئے IMF کے ساتھ، اگر اس کے مطابق عمل کیا جاتا تو پیٹرول 300 روپے لیٹر ہوتا۔ تو وقار مسعود صاحب تو اس بات کے گواہ بھی ہیں۔ پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ معاہدہ تھا کیا، کہ واقعی یہی صورتحال ہے جو مفتاح صاحب؟ ایک تو یہ ہے کہ 6 ریویو آ چکے ہیں اس معاہدے کے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ IMF ڈکٹیٹ کرا رہا ہوتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت یہ کر دو، اس کی قیمت یہ کر دو۔ IMF کے جو اہداف ہیں اسٹرکچر ایڈجسٹمنٹ پروگرام کے، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، کہ انشور دیٹ the debts contracted are paid back, implement structural reforms aimed at liberalizing the economy, opening it to the international markets, gradually make it possible for the indebted countries to have access to the private loans۔ یہ 3-4 چیزیں بڑی واضح سی چیزیں ہیں۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ چونکہ میں اب سوال آپ کو جواب، چونکہ بہت عرصہ فنانس کے اندر رہے ہیں، اور آپ سے زیادہ اس وقت شاید پاکستان میں کوئی نہ ہو، کہ ہم کچھ جگہوں پہ ٹیکس نہیں لگانا چاہتے، اور ہمارے لیے آسان ترین راستہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک پیٹرول کی لیوی کے ذریعے یا باقی چیزوں کے ذریعے یا سیلز ٹیکس کے ذریعے لوگوں کی کھال اتار کے ہم جو ہے وہ IMF کے ان کنڈیشنلٹیز کو پورا کریں۔ جی سر۔ صاحب دیکھیں، یہ جو آپ نے آخری بات کی ہے وہ عموماً ٹھیک رہی ہے کہ ہمیں ابھی سال 2021 میں کوئی 400 ارب روپے کے ہمیں آمدنی ہوئی تھی پیٹرولیم کی مد میں، لیکن پھر ہم نے اس سال کوئی تقریباً 600 ارب روپے کا بجٹ رکھا تھا، اور پورے سال جو بھی کچھ اس کے اوپر ڈیوٹیز تھیں، لیویز تھیں، وہ کم کرتے رہے تاکہ پرائس نہ بڑھے، حتیٰ کہ وہ جو 600 ارب کا ٹارگٹ ہے وہ ناقابل حصول ہو گیا، اچیو ہو گیا، حصول ہو گیا، جی ٹھیک، تو ناقابل حصول ہو گیا۔ اب یہ جب چھٹا ریویو جس کا ابھی عوریہ صاحب آپ نے ذکر کیا، اس میں اس کی وجہ سے اس میں کہا گیا IMF کی طرف سے کہ جناب آپ بتائیے یہ کیسے پورا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم پرائسز بڑھائیں گے، اور ساتھ میں تقریباً جنوری سے شروع کر کے 4 روپے ہر مہینے کے حساب سے پیٹرولیم لیوی بڑھاتے رہیں گے، یہاں تک کہ یہ 30 روپے تک پہنچ جائے، جو کہ اسٹیچوٹری لمٹ ہے۔ تو وہ کام ہو رہا تھا، پھر بیچ میں جو ہے یہ پیکیج آ گیا جو اس وقت ہماری مشکلات کا سب سے بڑا سبب ہے، کہ جب مارچ میں 10 روپے بڑھانے تھے تو پرائم منسٹر نے اس وقت کہا کہ نہ صرف ہی کہ 10 روپے نہیں بڑھاؤں گا بلکہ میں 10 روپے کم کروں گا، اور ساتھ میں بجلی بھی 5 روپے کم کر دی، اور یہ بھی کہا کہ یہ جون تک جو ہے وہ رہے گا۔ اب یہ دیکھیے، یہ جو چھٹا ریویو تھا، ہر ریویو کے موقع کے اوپر یہ ایک بالکل معیاری طریقہ کار ہے کہ آپ ایک خط شائع کرتے ہیں جسے لیٹر آف انٹینٹ کہتے ہیں، اس پہ گورنر اسٹیٹ بینک اور وزیر خزانہ دستخط کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو وعدے وعید ہوتے ہیں اس میں ایک بالکل معیاری شرط یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے جو اہداف پروگرام میں مقرر کیے گئے ہیں ان کے اوپر کوئی اثر پڑے۔ تو یہ جو 7 مارچ کا فیصلہ ہے، یہ تو بہت بڑا جو ہے ڈپارچر تھا،
اور اس بعد لیکن اصل مسئلہ یہ ہے وہ تو ڈپارٹ دیکھیں ایک تو پولیٹیکل ڈیسیژن گورنمنٹس لیتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پریویو پہ ویسے مفتاح صاحب نے جس وقت بجٹ بنایا تھا تو ایسا لگتا تھا کوئی اتنی بڑی لینڈ مائن لگا کے چلے گئے. یہاں پہ ایک سوال اور ایڈ کر دیتے ہیں کہ آپ فرض کر لیں وقار مسعود صاحب کہ عمران خان صاحب ابھی پاور میں ہوتے تو جو سبسڈی انہوں نے دی وہ قیمتیں نہ بڑھائیں, اس صورتحال میں عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں؟ ابھی شہباز شریف کی جگہ فرض کر لیں عمران خان ہوتے کنٹینیو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا کوئی اور سیکٹر تھا جہاں سے وہ اس کو لیوی, کیونکہ شوکت ترین صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو پورا کور کر رہا, آپ چونکہ اس وقت تھے, اس وقت ساتھ بھی تھے تو اس کو کور کر سکتا تھا. دیکھیں سر, یقیناً شوکت ترین صاحب نے تواتر کے ساتھ یہ بیان دیا ہے کہ اس سبسڈی کی فائنینسنگ کا میں نے اہتمام کر دیا تھا. اب یہ جو دوسرے لوگ ان کے بعد آئے ہیں وہ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو کہیں بھی وہ فائنینسنگ نہیں ملی اور لہٰذا ہمیں تو انہی اقدامات پہ ڈیپینڈ کرنا ہوگا. اور ابھی عثمان صاحب کا جو سوال تھا میں اس میں بھی عرض کروں کہ دیکھیں یہ ناممکن ہے کہ آپ اس کو اتنی دور تک لے کے چلے جاتے. میری نظر میں فرق صرف اتنا ہے کہ جس دن یہ نئی حکومت آئی تھی یہ کم از کم تھوڑا تھوڑا کرنا شروع کر دیتی. اب یہ جو انہوں نے 30 روپے کا 2 مرتبہ ڈیزل اور پیٹرول بڑھایا ہے, یہ عوام پر بہت بڑا بوجھ ہے. سمجھ جائیں گے لوگ, وقت لگے گا, دقت ہوگی, لیکن آپ ہر طرف دیکھ لیں یہ صرف میری اپنی گاڑی چلانے کی بات نہیں ہے, یہ ہر چیز میں یہ چیز استعمال ہو رہی ہے. یہاں پر سفر کا مسئلہ ہے اس میں استعمال ہو رہی ہے, زراعت میں استعمال ہو رہی ہے. ابھی آپ نے سنا سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں 8 ارب روپے کا مجھے خسارہ ہو گیا ہے اس کی وجہ سے. یہ ٹھیک ہے. اچھا دوسری چیز, یہ تو پیٹرول کی بات آ گئی, دوسری سب سے اہم ترین چیز ہے کہ آپ نے آگے جو ہے وہ اس وقت آپ نے ایک ڈیٹ سروسنگ کی قسط بھی دینی ہے اور آپ کا جو چائنا کا پیسہ بھی اب آپ کے پاس ڈاما ڈول سا ہے, سعودی عرب کا بھی پیسہ اس طرح کا نہیں ہے, IMF کا بھی, باقی ساری چیزیں. آپ یہ بتائیے ابھی جو 2 دن پہلے ایک LNG کا جہاز آیا ہے اور وہ چائنا پیٹرولیم کا جس کا آگے 28 جون میں ہے وہ واپس چلے گئے, کوئی آپ کو کریڈٹ دینے کو نہیں تھا, واپس چلا گیا. یہ جو کرائسس بلٹ اپ ہو رہا ہے کیا ہم اس طرف لیڈ تو نہیں کر رہے کہ ہم ایک پہلی قسط نہ دے اور جس دن ہم نے قسط نہ دی تو ہم تو سری لنکا ہو جائیں گے؟ دیکھیے میرے پاس سارے حقائق نہیں ہیں اوریہ صاحب, لیکن میں اپنے تجربے سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان اس حادثے سے دوچار نہیں ہوگا, کوئی امکان نہیں ہے. اور آپ کو جو گورنر اسٹیٹ بینک, ایکٹنگ گورنر ہیں اسٹیٹ بینک کے, انہوں نے جو اس سلسلے میں بیان دیا ہے وہ بڑا واشگاف ہے اور ہمیں اس کو جو ہے قبول کرنا چاہیے اور اس پہ اعتبار کرنا چاہیے. دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ہمارا جو قرضہ ہے یہ دیکھیے یہ آدھا, تقریباً آدھا ملٹی لیٹرلز کا ہے, یعنی ورلڈ بینک کا, IMF کا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا اینڈ سو آن. دوسرا اس میں بہت کم پیرس کلب ہے, لیکن سب سے بڑا ہمارا بائیلیٹرل کریڈیٹر جو ہے وہ چین ہے. اور جو ہمارے لونز ہیں اس میں کچھ سکوک ہیں, کچھ یورو بانڈز ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو کمرشل لونز ہیں اس کا 80% وہ بھی چائنا کا ہے کمرشل. اور آپ نے جو ابھی کہا کوئی ڈاما ڈول نہیں ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ چین جو ہے آپ کی بھرپور مدد کرے گا اور یہ 2.3 بلین جو آنے ہیں یہ 1 دن کے اندر انشاءاللہ کریڈٹ ہو جائیں گے. نہیں اس کے اوپر ایک انہوں نے جو کنڈیشنلٹیز جو کہتے ہیں انٹرسٹ ریٹ جو ہے زیادہ اس کا رکھا ہے. جی نہیں 1% پر آپ انہوں نے زیادہ رکھا ہے, 1% پہلے تھا, ابھی بھی 1%. اچھا ایک تو یہ اب جی صاحب انٹرسٹ ریٹ کا چائنا سے جھگڑا نہیں ہوتا, یہ بات صحیح, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ بات آپ کی صحیح ہے. بہت اچھی خبریں ہیں, اچھے اشاریے ہیں اور یہ تو بڑا مثبت صورتحال ہے کہ انشاءاللہ پاکستان اس کرائسس سے نکل آئے گا, جلدی نکل آئے گا. تھوڑے ٹف فیصلے جو ہیں وہ برداشت